بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاسب حبیب اللہ، دستکار اللہ کا دوست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں الصفا مرکز نابینا گوجرانوالا دستکاریوں اور کمپیوٹر ٹریننگ کا اہتمام کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی افتتاحی تقریب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم۔ میں الصفا مرکز نابینا کے انتظامیہ کی طرف سے تمام آئے ہوئے مہمانان گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ الحمدللہ تعالی جس سفر کا آغاز الصفا مرکز نابینا نے اکتوبر 2020 سے کیا تھا، وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قائم و دائم رکھے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے محمد ابوذر کو دعوت دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم۔ ابھی اس پروگرام کے دوران میں جب یہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرے ذہن میں قرآن پاک کی وہ چند آیات گردش کر رہی تھی جس پہ آپ دیکھیں کہ وحی کا آغاز اللہ پاک نے کیسے کیا، وہ کون سے ورڈ تھے، وہ کون سے الفاظ تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی آئی تو ساتھ میں وحی کس آیت مبارکہ سے اس کا آغاز ہوا؟ اللہ نے کہا پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اسلام نے جس چیز کی پہلے وحی میں جس چیز کا حکم دیا، اس سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ علم، تعلیم، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو الصفا مرکز کے مقاصد کیا ہے؟ الصفا مرکز کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا اور کیا ہے؟ الصفا کون سے ایسے پروگرام ہیں جس کو آج شروع کرنے جا رہے ہیں؟
ان ساری کی ساری چیزوں کو واضح کرنے کے لیے میں الصفا مرکز کے انتظامیہ اور آل پاکستان فاؤنڈیشن فار بلائنڈ گجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری عدنان محمود سے التماس کروں گا کہ سر آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب تالش نور صاحب، عبد الرحیم صاحب اور میرے انتہائی عزیز طلباء، دوستوں، بچوں، السلام علیکم۔ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا تھا آج سے تقریباً 6 ماہ قبل، آج ہم اس میں ایک اور سنگ میل کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوستو، الصفا مرکز میں جب نابینا افراد کو تعلیم دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت ہم نے ان بچوں کو یہاں پہ رکھا کہ جو سٹڈی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس آنے جانے کے لیے سورسز نہیں تھے، چونکہ دیہاتوں سے تعلق تھا بچوں کا، دور دراز علاقوں سے تعلق تھا، تو کالجز میں صبح صبح آنا ان کے لیے مشکل تھا چونکہ نظر کا مسئلہ ہے۔ اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بچے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، میڈل سکول میں، ہائی سکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو رہائش، کھانا اور تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ الصفا مرکز پرووائڈ کرے گا، اور الحمدللہ ہم پچھلے 6 ماہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سرکاری ادارے یہاں پہ موجود ہیں تو آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گجرانوالہ میں زیادہ سے زیادہ نابینا افراد کے لیے جو تعلیمی ادارہ ہے وہ مڈل کلاس تک ہے۔ مڈل کلاس کے بعد نہ تو سرکاری لیول پہ بچوں کے لیے کوئی تعلیم کا انتظام ہے اور نہ ہی کوئی ہاسٹل کا انتظام ہے۔ دوسرے کالجز میں، سکولز میں جا کے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو جو ہے وسائل درکار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے نابینا افراد جو بچے ہیں ہمارے اکثر جو ہے وہ پور فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، تو الحمدللہ الصفا مرکز کی وجہ سے یہ لوگ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تعلیم تو بہت اچھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زیور ہے جس کو مل جائے، اس جیسی چیز کوئی نہیں، لیکن سوال یہ تھا کیا تعلیم کے بلبوتے پہ نوکری مل سکتی ہے؟ تو اس میں بہت سے سوال اٹھے، لیکن جواب یہ تھا کہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں اکثریت ان بچوں کی ہے کہ جن کو سرکاری اداروں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پہلے پیرنٹس کو پہلے تو یہ ہوتا ہے جب نابینا بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو والدین اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں، یہ کہاں جائے گا، یہ کیا کرے گا۔ پھر جب پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس ایک تلخ حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس اسنا میں بچے کی عمر 10، 11 سال، 12 سال ہو جاتی ہے، تو جب وہ سکولز کی طرف آتے ہیں، سرکاری اداروں کی طرف آتے ہیں، ان کو ان اداروں میں ایڈمیشن نہیں ملتا، کیونکہ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ 12 سال کا بچہ آئے گا، 10 سال کا بچہ آئے گا، تو پھر وہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو پرائیویٹ اداروں میں جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو اوور ایج بچے ہیں ان کو میٹرک کرتے کرتے ایک عمر بیت جاتی ہے، پھر ایف اے، بی اے تک ان کی جاب کی عمر نہیں رہتی۔ تو ہم نے سوچا کہ ایسے بچے جن کے پاس تعلیم کم ہے ان کے پاس ہنر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم نے آج یہ جو کورس ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کورس میں ہم ان بچوں کو کرسیوں کی بنائی سکھائیں گے، کیئر میکنگ اسے کہتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کہتے ہیں، چونکہ اس طرح کی اسامیاں ہمارے محکمے میں موجود ہیں جس کو
کین ورکر کی سامی کہا جاتا ہے، وہ صرف بلائنڈ لوگوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی بچہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل نہیں کر پاتا، میٹرک تک چلا جاتا ہے، تو وہ بچہ اس سیٹ پہ ایڈجسٹ ہو سکے، ہنر مند ہو سکے، تاکہ اس کا روزگار چلتا رہے۔ تو ہم کین میکنگ کا آج کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر، آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے، ضرورت ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، تو کمپیوٹر سے تاکہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹس، اسٹڈی، وہ سب کچھ آج کل کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے۔ آن لائن پیپر ہوتے ہیں، آن لائن اسٹڈی ہوتی ہے، اور آن لائن ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، کوئی ایڈ آ جائے، کوئی جاب آ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ آن لائن ہے۔ ہم ان بچوں کو اس قابل بنا دیں گے، کسی کو کہنا نہ پڑے کہ بھئی ہمیں سیٹ چیک کر دو، ہمیں ڈاکومنٹس نکال دو، ہمارے پیپر دینے میں ہماری ہیلپ کرو۔ ہم ان کو انشاءاللہ اس قابل کریں گے کہ یہ بچے انڈیپینڈنٹلی کمپیوٹر کے اوپر اپنا کام کر سکیں۔ آج الصفا مرکز میں کمپیوٹر اور کین میکنگ کا جو کورس ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا یوٹیوب چینل بھی کریٹ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہماری یہ کوشش، یہ خواہش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کے ساتھ اپنا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچا سکیں، اور کوئی نابینا فرد ایسا نہ رہے جس کو جو یہ کہہ سکے کہ ہمیں جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ہماری خواہش ہے کہ کونے کونے میں، ملک کے طول و عرض میں ہم پہنچے، اور جہاں بھی کوئی نابینا رہتا ہے اس کو ہم تعلیم کے سفر پہ گامزن کریں۔ اور آخر میں ان بچوں کے ساتھ مخاطب ہوں، بھائیوں، بچوں، بات یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا ہی ٹف ہے، وقت بہت ٹف ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آج آپ نوجوان ہیں، آج آپ کو پیرنٹس کا ساتھ ملا ہوا ہے، وہ آپ کے اخراجات افورڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم خوش ہیں، یہاں آپ کو ہاسٹل ملا ہوا ہے، کھانا ملتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ جو بیسیکلی سہارا تو اللہ کا ہے نا جی، تو یہ عارضی سہارے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے یہ سہارے چلے جاتے ہیں، اس وقت اس کو پریکٹیکل لائف کہتے ہیں۔ تو بچوں، قبل اس کے کہ اس وقت میں آپ کو پچھتانا پڑے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، آپ کو وقت ملا ہے، اس کو اویل کریں۔ ہم سے پہلے لوگ جو ہے نا وہ جب جاب کے لیے جاتے تھے تو ان کو آسانی سے ٹیچر رکھ لیا جاتا تھا، اس کے بعد ہم آئے تو ہمیں کین ورکر کی نوکری آسانی سے مل جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو ڈسیبل کوٹے میں گریڈ 1 کی نوکری مل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں، اب جو بندہ ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، اس کو وہ چپڑاسی کی نوکری دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی یہ، چاہے تم جتنے مرضی قابل ہو، ہمارے پاس ہے ہی یہ۔ اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کو ڈیلی ویجز پہ نوکری دی جا رہی ہے، ڈیلی ویجز پہ پہلے 3 ماہ کے لیے نوکری دی جاتی تھی، اب ان کو 1 ماہ کے لیے نوکری دی جا رہی ہے۔ تو حالات بڑے ٹف ہیں، آپ کو موقع ملا ہے، اس موقع کو سنسیریٹی کے ساتھ آخری موقع سمجھ کے زندگی کا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ کے 5-7 سال ہیں بڑے قیمتی ہیں، اس کو زندگی کا آخری موقع سمجھ کے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اویل کیجئے، اور یہ مکمل دل جمی کے ساتھ یہ کورسز کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی پریکٹیکل لائف میں نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ کے یہ جو کورسز ہیں یہ کام آئیں گے۔ السلام علیکم۔ ابھی محترم عدنان محمود صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ بات ہم بخوبی سمجھ سکے، سمجھنے میں کسی حد تک شاید کامیاب ہوئے کہ جہاں کتابی تعلیم کا حصول ضروری ہے ہمارے لیے، وہاں ہاتھوں کا ہنر بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی ڈسپلن میں ہم اپنے فرائض کو سر انجام دے سکیں۔ واقعی جاب کے بارے میں یہ صحیح فرما رہے تھے کہ پہلے آسانیاں تھی لیکن اب وہ آسانیاں نہیں رہی۔ الحمدللہ
جس مملکت خداداد میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی صلاحیتیں دی ہے اور یہاں پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن آج سے 15-20-22 سال پہلے جو حال میں نے کابل میں دیکھا، افغانستان کے علاقوں میں دیکھا، اس کے دارالحکومت میں دیکھا، وہاں صرف اور صرف نابینا افراد یا تو راشن کارڈ تک محدود تھے یا پھر جو ہے وہ راشن کارڈ کے صورت میں ہی ایک روٹی کارڈ دیا جاتا تھا. وہ 7 روٹیاں 10 روٹیاں وہ لائنیں لگا کے جو ہے وہ وہاں سے لیتے تھے اور یا پھر مدرسوں میں رہتے تھے. یہی ان کی کل کائنات ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان میں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم الصفا سے مرکز میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور آپ لوگوں کو یہ توفیق دے اور آپ لوگوں کو کے سینوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کو اتارے اور آپ لوگوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کے لیے کھولے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت بھی موجود ہے. استاد قوم کے محسن کہلاتے ہیں اور استاد قوم کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بغیر جو ہے وہ شاید معاشرہ نامکمل ہو. ہمارے ہاں پاس اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب تالش حسین طور صاحب اپنے بہت ساری مصروفیتوں کے باوجود انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر دیا، ہمارے پاس تشریف لائے. سر تھینک یو ویری مچ. میں اور آپ ہم سب مل کر استاد محترم کا کھڑے ہو کر استقبال کریں اور سر اب اپنے خیالات کے ساتھ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عدنان محمود صاحب رئیس مدرسہ، جناب عبد الرحیم صاحب، آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ اس ادارہ یعنی الصفا مرکز برائے نابینا کے پلیٹ فارم سے مجھے ان بچوں کی خدمت کا موقع دیا جا رہا ہے. یقیناً ووکیشنل ٹریننگ بہت ضروری ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے میری شکل میں موجود ہے. تعلیم میرے پاس بہت تھی لیکن قانون نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اوور ایج ہونے کی وجہ سے میں براہ راست تدریسی پوسٹ پر اپلائی نہ کر سکا. اپلائی کرتا بھی رہا لیکن مجھے ہر بار اوور ایج کہہ کر چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ میں کافی طویل عمر گزارنے کے بعد بینائی کی نعمت سے محروم ہوا تھا. لیکن میرے پاس ہنر تھا. میں نے دستکاریاں اپنے بچپن سے ہی سیکھ رکھی تھی، کیونکہ ہمارا فیملی ماحول کچھ اس طرح سے تھا کہ وہاں پہ بہت سے گھریلو امور کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چارپائی بنانا اور چک ورک وغیرہ یہ خود ہی کر لیتے تھے بچپن میں. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بچپن کا سیکھا ہوا کام میرے لیے وسیلہ روزگار بھی بن سکتا ہے. میرے والد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے سرکاری سکولوں کے ساتھ ایک اپنا ذاتی کاروبار شروع کر رکھا تھا کہ وہ سرکاری سکولوں کی کرسیاں بنا کر فرنیچر بنا کر ٹھیکے پہ دیا کرتے تھے. وہ ایک سرکاری ٹھیکیدار تھے. تو وہیں سے انہوں نے جو ایک ورکشاپ بنا رکھی تھی، وہاں پہ میسنز کام کرتے تھے، کارپینٹر کام کرتے تھے. اپنے بچپن میں شوق میں ان لوگوں سے ہم نے چیئر ویونگ بھی سیکھ لی تھی، اور یہی چیزیں آ کر میرے بصارت سے محروم ہونے کے بعد میرے کام آئیں کہ میں نے اسی پوسٹ پہ اپلائی کیا. اور الحمدللہ پنجاب میں ایک سیٹ تھی جس پہ میں نے اپلائی کیا تھا اور میری وہاں پہ سلیکشن ہوئی. تو یہ اہمیت ہے ووکیشنل ٹریننگ کی، یہ اہمیت ہے کین ورک کی، جس کو آپ ایک معمولی چیز کبھی نہ سمجھیے گا، کیونکہ نبی پاک کی بھی حدیث ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ دستکار ہمیشہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی اہمیت کو ہم اس لیے نہیں جھٹلا سکتے کیونکہ کمپیوٹر بالخصوص بینائی سے محروم افراد کے لیے ایک انتہائی شدید ضرورت بن چکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری
کتابیں بریل میں زیادہ سے زیادہ میٹرک یا ایف اے تک دستیاب ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ اس لیے ہمیں آڈیو بکس کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں آن لائن کانٹینٹ اپنا اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ تر یونیورسٹیز اور کالجز نے اپنا کانٹینٹ آن لائن دیا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم آڈیو میں یا ٹیکسٹ میں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ اپنی اسسٹو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس قابل ہو جائیں کہ کمپیوٹر کو آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں۔ کمپیوٹر میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم 100% ایک نارمل انسان یعنی بصارت والے انسان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ جو سافٹ ویئر ہے، ٹاکنگ سافٹ ویئر جسے ہم کہتے ہیں، اسکرین ریڈر بھی کہتے ہیں، یہ سافٹ ویئر ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم اپنی ڈاکومنٹیشن بھی کر سکتے ہیں، اپنے آڈیو لیسنز کو انٹرنیٹ سے ایکسس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ملٹی میڈیا پر بھی کام کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ڈاکومنٹس کو کریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صرف گرافکس کا ہے، لیکن کافی حد تک ہم اپنے گرافکس کو ری سائز کر کے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر انسرٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری رسائی، انٹرنیٹ تک رسائی ہمارے لیے کیوں ممکن ہوئی؟ کیونکہ ہم کمپیوٹر سیکھ کر اسسٹو ٹیکنالوجی کے ذریعے، ایڈیشنل سافٹ ویئر کے ذریعے ہم عام کمپیوٹر کو اس قابل بنا لیں کہ وہ ہماری مدد کر سکے، ہماری معاونت کر سکے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے جو لاک ڈاؤن کا دور تھا، اس دور میں ہر یونیورسٹی اور ہر کالج نے اپنے پیپرز آن لائن لیے، تو اس میں ایسے نابینا افراد جنہوں نے کمپیوٹر کی ٹریننگ لے رکھی تھی، انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور ویسے بھی دنیا آئندہ آنے والے دور میں زیادہ تر آن لائن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے بصارت سے محروم افراد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ قدم رکھیں، اور اپنے مستقبل کو عام آدمی کے برابر لے جانے کے لیے، اپنے حصے کی مخصوص پوسٹوں تک کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کمپیوٹر کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اسی وجہ سے آج الصفا مرکز برائے نابینا میں کمپیوٹر لیب کا بھی افتتاح ہو رہا ہے، اور ان کے لیے بیسک کمپیوٹر اینڈ ونڈوز انوائرمنٹ نام کے کورس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور اس بھرپور کامیابی کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں ادارہ ھذا کے منتظمین، جن میں بالخصوص عدنان محمود صاحب اور ان کے جو دست و بازو ہیں عبد الرحیم صاحب، یہ میری خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ابھی پروگرام کے آخر میں استاد محترم تانش حسین طور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور لیب کا جو ہے وہ باقاعدہ افتتاح کریں۔ عدنان محمود صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے کارروائی کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ الحمدللہ تعالی الصفا مرکز کی طرف سے جو اپرچونٹی دینے کی کوشش کی گئی ہے ووکیشنل ٹریننگ اور کمپیوٹر ٹریننگ کی صورت میں، یہ انتہائی خوشائن بات ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو عروج کمال ملے اور اس سے مستفید ہونے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابیوں سے نوازے۔ پروگرام کے اختتام پہ میں عدنان محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ پروگرام کا اختتام کریں دعائے خیر سے۔ ہم سب اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکا کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگیں گے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جس سے اس وبا سے پوری دنیا متاثر ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ بزنس مین، مزدور، سرکاری ملازم، بچے بڑے سبھی پریشان ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے امن عطا فرما۔ یا اللہ سنسنی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اللہ
کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آنے والے کل میں کیا ہو جائے، بے امنی ہے یا اللہ امن عطا فرما، یا اللہ لوگ پریشان ہیں یا اللہ لوگوں کی پریشانیاں رفع فرما، یا اللہ لوگوں کی پریشانیاں رفع فرما، یا اللہ لوگوں کی پریشانیاں رفع فرما، یا اللہ پوری دنیا پریشان ہے یا اللہ اپنی رحمت سے اس وبا کو ختم فرما دے، یا اللہ جو لوگ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کو اور زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے مال میں برکت فرما، ان کی اولاد میں برکت فرما، یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو تا دیر قائم رکھنا، یا اللہ اس ادارے کو تا دیر قائم رکھنا، یا اللہ یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے جانے کے بعد بھی یا اللہ اس کو قائم و دائم رکھنا، یا اللہ اس کے لیے یا اللہ ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں مخلص طریقے سے کامیاب کرنے کی توفیق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مخلص طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ جو بچے ہیں یا اللہ ان کا مستقبل یا اللہ اچھا اور تابناک بنا، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، زندگی کے ہر معاملے میں ان کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا، ہمیں صحیح دیندار بنا، یا اللہ ہمیں پکا مسلمان بنا، یا اللہ ہم اپنی ضروریات کے پیچھے اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، رضا رحمت عطا فرما، یا اللہ کل قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا، یا اللہ زندہ رکھنا تو ایمان پہ رکھنا، یا اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا، یا اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا اللہ۔